لیکن یہ بات یاد رہے، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر نہ کسی ہستی کی ذات، شخصیت، اس کے مرتبہ مقام کا وسیلہ ثابت ہے، نہ ہی کسی جو ہے کی ذات کا، نہ اس کے مرتبہ مقام کا۔ تین قسم کا وسیلہ ہے جو شرعاً ثابت ہے۔ نمبر ایک، انسان اللہ تعالی کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اس اللہ کو انہی ناموں سے پکارو۔ یا اللہ تو رحمان ہے تو تیرے رحمان ہونے کا واسطہ ہم پہ رحمت فرما دے، اللہ تو غفار ہے تو تیرے غفار ہونے کا واسطہ تو معاف فرما دے۔ اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ۔ دوسری چیز ہوتی ہے انسان جو ہے وہ اپنے نیک عمل کا واسطہ، جیسے ہم نے یہ بھی آیت پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ربنا آمنا فاغفر لنا۔ ابھی ایمان لانا یہ بندے کا نیک عمل ہے، اللہ کا اقرار، اللہ کے بارے میں دل میں صداقت کا یقین، پھر اپنے عمل کردار سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اطاعت، یہ انسان کے عمل ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ اور یہ ایمان کا واسطہ دے کے پھر آگے سوال شروع ہونا ہے۔ تو اس لیے نیک عمل کا وسیلہ، اس والے سے بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، جس کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے 3 آدمی تھے، غار میں پھنس گئے، تو جب غار بند ہے تو وہ پریشان ہوئے، کہنے لگے وہ اپنا اچھا نیک عمل اللہ کے ہاں جو ہے وہ پیش کرو۔ ایک کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں سب سے پہلے ان کی خدمت کرتا تھا، جانوروں کا دودھ نکالتا، پہلے والدین کو دیتا پھر میں جو بچوں کو دیتا تھا۔ میرے والدین ایک دن سو گئے، میں دودھ لے کے ان کے پاس کھڑا رہا، میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیا جب تک میرے والدین بیدار نہیں ہو گئے۔ تیری رضا کے لیے کیا تو اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے۔ اسی طرح دوسرے نے کہا یا اللہ میرے چچا زاد بہن مجھ سے قرضہ لینے آئی، میں نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی، وہ مجبور تھی، بامر مجبوری اس نے اقرار تو کر لیا، لیکن جب میں برائی کا ارادہ کر کے آگے بڑھا تو اس نے مجھے کہا دیکھ میری آج تک عزت میرے خامد کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے، اللہ کے لیے ڈر جا، اتق اللہ، یا اللہ میں تجھ سے ڈرتے ہوئے اس گناہ سے باز آ گیا، یا اللہ تیری رضا کے لیے گناہ چھوڑا ہے تو اللہ آج مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ نے مزید یا آسانی پیدا کر دی۔ اور ایک نے کہا یا اللہ میرے پاس مزدوری کرتا تھا، اس کی مزدوری وہ رہ گئی، میں نے وہ اپنے معاملات میں لگا دی، اس کا جتنا نفع بنتا رہا میں جمع کرتا رہا، ایک دن لینے آیا کہ میرے کچھ آپ کے پاس بقایا جات تھے وہ دے دیجئے، تو میں نے اس سے کہا یہ گائے کھڑی ہیں، یہ بکریاں، یہ چیزیں تیری لے جا۔ کہنے لگا مذاق تو نہ کرو نا، میرا تو تھوڑا سے پہ قیمت ہے۔ کہنے لگا مذاق نہیں ہے، یہ تیرا حصہ ہے، یا اللہ تو جانتا، میں نے سب کچھ اس کا حق اس کو دے دیا، اگر تیری رضا کے لیے سارا کام کیا ہے یا اللہ تو جانتا ہے، ہمیں نجات دے۔ تو وہاں بھی تینوں بندوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا ہے۔ تیسری اور آخری چیز ہے کسی سے دعا کروا لینا، زندہ بزرگ سے۔ نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہیں، بندہ آیا کہتا یا رسول اللہ حالقت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ مویشی مرنے لگ گئے، رستے برباد ہو گئے، اللہ سے دعا کر دیجیے۔ آپ نے دعا کی، اگلے ہفتے پھر معاملہ ہے یا رسول اللہ بارش اتنی ہوگی سارا معاملہ برباد ہو گیا، پھر دعا کی، اللہ نے رحمت کر دی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر میں گئے، کھانا کھلایا ام سلیم نے، تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے جو انس کے لیے دعا کر دیجئے، تو نبی علیہ السلام نے دعا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما رزقتہ۔ تو تیسری چیز یہ جو آدم علیہ السلام کے نام کے وسیلے والا معاملہ ہے جی، وہاں پر لکھا تھا بڑی ہستی ہے تو ان کے مرتبے مقام کا، الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بجاہ نبی الامی۔ یاد رکھیے اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے جو اللہ نے ادا نہیں کیا، اللہ کسی کا مقروض نہیں ہے۔ یہ پلید رافضیوں کا ظلم ہے جو ہمارے سنی بھی رگڑتے ہیں وسیلے کے معاملے میں، کہتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ، یا اللہ تجھے ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے حق کا واسطہ۔ بھئی کون سا حق ہے جس کا رب مقروض ہے؟ جو ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کا حق رب کے ذمے باقی ہے جو رب نے دیا نہیں، جس کا تم رب کو جو ہے وہ احساس دلا کر کے، رب کو احسان جتلا کر کے اپنی قبولیت کی توقع رکھتے ہو۔ یہ پلید رافضیانہ انداز ہے، لوگ دعا میں رگڑ جاتے ہیں،
تکلف تسنو کے اندر، یا بعض جو ہے بڑے عقیدت میں الہی بحق بجاہ نبی الامی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے مرتبے کا واسطہ. بھئی جاہ مرتبہ مقام نبی اللہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے منصب مرتبے مقام کا وسیلہ شریعت میں ثابت نہیں ہے. یاد رکھیے یہی وہ شرک ہے جس نے سابقہ بالخصوص مشرکین مکہ کو تباہ و برباد کیا، وسیلے والا شرک. اور وہ کیا تھا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. بھئی ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے، ہم تو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. جو ہمارے بھی وہاں میں مشہور ہوتا نا، ساڑی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، ساڑی انہاں اگے تے اے دی او دے اگے. سورہ زمر ہے نا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. یہی وہ وسیلے والا شرک ہے جو اس کے اندر مشرکین مکہ غرق تھے. لیکن ایک بات ذرا اور بھی ذہن میں رکھیے، ہمارے عام طور پر طلبہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں نے وسیلے پر بات تو کر دی اقسام کی، ان کو بھی یار یہ نہیں پتا وسیلے کا مطلب کیا ہے، تو پھر لوگ مثالیں دے دے کے ان کو گمراہ کرتے. دیکھو جی بادشاہ کو ملنا ہو تو وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، دیکھیے جی آپ نے جو ہے وہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اللہ کے بندو یہ جو وسیلہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ مائدہ میں ہے، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کے طرف وسیلہ. وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے کا معنی ہوتا ہے قرب، اللہ کا قرب، نزدیکی، اللہ کا تقرب، اس کو وسیلہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے وسیلہ بمعنی ذریعہ، واسطہ. شریعت کے اندر جو یہ لفظ ہے جس معنی میں مستعمل ہے، جو مطلوب مقصود ہے، جس پہ نزاع ہے، وہ ہے قرب والا معنی کہ اللہ کا قرب کس سے ملے گا. اس وسیلے کا معنی ہے قرب. ما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف قرب حاصل کرو. اب دیکھیے قرب ملے گا کیسے اللہ کا. شریعت ہمارے سامنے، قرآن دیکھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھ لیجیے. اب قرآن مجید سورہ الکہف آیت نمبر 110 ہے، آخری آیت ہے. اللہ نے اس وسیلے کا ذریعہ بتا دیا اللہ قرب کیسے ملنا ہے. فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. ادھر سورہ مائدہ میں حکم کیا تھا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب تلاش کرو. اب قرآن و سنت کو پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ نے قرب کا طریقہ کیا بیان کیا. رب کا قرب کیسے ملے گا؟ لوگوں کے بنائے طریقوں سے یا شریعت کی بتائی تعلیمات سے؟ اللہ نے فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تم میں سے جو آدمی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ کی ملاقات چاہتا ہے. اب رب کا قرب لینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دو کام سے بیان کیے. فلیعمل عملا صالحا، پہلی چیز وہ عمل صالح کرے. دوسری چیز ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. اب رب کی بندگی میں کسی کو حصے دار شریک نہ بنائے. تو سورۃ الکہف اس کی یہ آیت 110 یہ دلیل ہے کہ دو چیزوں کے ذریعے رب کا قرب ملتا ہے، عمل صالح اور اخلاص. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ دو. نمبر 1 عمل صالح، نمبر 2 اخلاص، کہ بندے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اور عمل صالح. عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے عمل صالح میں 3 شرطیں ہوتی ہیں. بندہ مومن ہو اور وہ عمل جو کرے وہ عمل شریعت کے مطابق ہو، شریعت سے ثابت ہو. نمبر 1 بندہ مومن ہو، عمل شریعت کے مطابق ہو، شریعت سے ثابت بھی ہو، شریعت کے مطابق بھی ہو. دو باتیں ہیں، شریعت سے ثابت بھی ہو وہ عمل، شریعت کے مطابق بھی ہو.
پھر عمل صالح، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اب دیکھو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا انہو لیس من اہلک، میرے نوح علیہ السلام یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ یا اللہ وجہ ما انہو عمل غیر صالح، بیٹا وہ آپ کا ہے پر اس کے عمل صالح نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں تھا، اس میں ایمان ہی نہیں تھا۔ تو عمل صالح اس کا عمل بنے گا جس کے اندر عمل ایمان والی بنیاد ہو، مومن ہو، عمل شریعت کے مطابق ہو۔ اگر عمل شریعت سے ثابت نہ ہو تو یاد رکھیے نہ شریعت کے مطابق نہ ہو، کرنے والا صحابی رسول بھی ہو وہ نیکی نہیں بنتا۔ بڑا معروف واقعہ صحیح بخاری میں، ایک صحابی نے کہا، نبی عمل پوچھے امی عائشہ سے، اللہ کے نبی عمل کیا کرتے ہیں؟ کہا ساری رات اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعمال بتلائے گئے تو انہوں نے سوچا کہ آپ تو مغفور ہیں، تو آپ کے اتنے عمل ہیں ہمیں تو زیادہ کرنے چاہیے۔ ایک کہنے لگا ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا ساری زندگی روزے رکھوں، تیسرے نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی۔ آپ نے بلایا، میں دیکھو انا اصلی و ارقد و اصوم و افطر و اتزوج النساء، میں رات سوتا بھی ہوں، میں رات کو عبادت مات بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے شادی بھی کر رکھی ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرا طریقہ چھوڑ اس کا میرے کو تعلق۔ اب دیکھو عمل یہ شریعت سے ثابت ہے پر شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور بھی اس کی مثالیں ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہم نے چونکہ آگے بھی اپنا کام بڑھانا ہے، تو بات سمجھ آ گئی۔ عمل صالح مقصد اللہ کی رضا ہو، اگر اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو بڑے بڑے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ جہنم تین میں سے بڑکائی جانی ہے، شہید، سخی اور اس کے علاوہ قاری قرآن، عمل بہت بڑے ہیں لیکن ریاکاری دکھلاوا آ گیا، وہ عمل صالح نہیں رہا۔ تو اللہ نے جو ہے وہ قرب کا طریقہ بتایا، فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ جو اللہ کا قرب ملے گا عمل صالح اور اخلاص سے، اور عمل صالح کی تفسیر بھی ہم نے واضح کر دی۔ اس حوالے سے لوگ جو عام طور پر چیزیں پیش کرتے ہیں، یاد رکھیں بہت ساری، پہلے نمبر پر تو یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، یہ وسیلے کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ شریعت سے قرب ملنے کا طریقہ ہمیں وہی معتبر ہوگا شریعت نے بتایا۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں جتنے بھی یہ احناف ہیں، عقیدے میں دیوبندی بریلوی دونوں اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ جو ہے راستے سے ہٹ کے، اب یہ آدم علیہ السلام کی توبہ کا وسیلہ، دیگر معاملات جو ہے روایت پیش کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارش نہیں ہو رہی تھی تو امی عائشہ رضی اللہ سے کہا گیا، تو امی عائشہ نے قبر مبارک سے جو ہے وہ پیچھے ہٹا دیا، جو ہے دروازے سے چھت سے سوراخ کر دیا، وہ چھت کو کھولا گیا تو قبر اور نبی علیہ آسمان کے درمیان رکاوٹ ختم ہو گئی، تو بارش شروع ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کا وسیلہ۔ یاد رکھیے یہ روایت جو ہے دارمی کے اندر موجود ہے لیکن یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے وسیلے کی روایات پر تفصیلی جو ہے وہ مقالہ شیخ مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر احمد پوری حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کا پورا رسالہ ایک مطبوع ہے جو ہے السنہ کا خاص نمبر ہے وسیلہ نمبر، اس کے اندر ان روایات پر تفصیلی کلام موجود ہے، دارمی وغیرہ کی روایات بھی ثابت نہیں ہیں، اس لیے جو ہے یاد رکھیں ان میں سے کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے جو پایا ثبوت کو پہنچتی ہو۔ خاص کر جب یہ مسئلہ عقیدے کا بنے گا تو اس کے اندر تو حنفیہ کے ہاں یا تو مجھے جو ہے وہ قرآن کی قطعی آیت چاہیے، خبر واحد سے عقیدہ صحیح بھی ہو، عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ان کے ہاں، نہ دیوبندیوں کے ہاں نہ بریلویوں کے ہاں۔ ٹھیک ہے جی، اس سے آگے بڑھیے جی بات چلی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم نے بتا دیا کہ ہم وسیلے کے منکر نہیں ہیں لیکن جو وسیلہ شرعی ہے اس کے ہم قائل ہیں، جو بدعی ہے وہ چونکہ شریعت سے ثابت نہیں اس لیے ہم اس کو قرب کا ذریعہ نہیں مانتے۔ اب دیکھو نا قرب کے لیے لوگ اپنے آپ کو اپنے نفس کو جتنی رہبانیت ہے، جسے قرآن نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ نفس کشی کے طریقے، یہ اپنے آپ کو سزا عذاب دینے کے جتنے عیسائیوں کے طریقے تھے، جنگلوں میں نکل جانا، گھر بار چھوڑ دینا، شادیاں نہیں کرنا اور اپنے آپ کو تکلیفوں میں رکھنا، یہ سارے کس لیے تھے؟ قرب الہی کے لیے تھے۔ لیکن اسلام رہبانیت کے کسی طریقے کی قائل
نہیں ہے. یہ جو ملنگ سسٹم ہے یہ سارا اپنے آپ کو تقرب کے کھاتے میں رکھنے والا سسٹم ہے سارا، لیکن یہ سارے کا سارا جاہلانہ اور کفر سے ماخوذ طریقہ کار ہے. تو ایک بات جو ہے وہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ نے یہاں دعا کا ادب سکھایا کہ اللہ کی تعریف کرو، پھر اپنے نیک عمل کا وسیلہ. گویا کہ یہاں انسان کو ترغیب دی گئی، عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، اسی کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کرنی ہے، اور اپنی عبادت رب کے لیے خاص کرو، اس میں کسی کو شریک حصے دار نہیں بنانا. ایاک نعبد، تیسری چیز، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت ہوتی کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ بھی سقم ہے، ہمارے ہاں عبادت کا مفہوم بڑا ہی مختصر ہے. گویا کہ چند معروف اسلامی عبادات کے بعد ان کا اسلام ختم ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نماز اور حج زکات، بچہ پیدا ہوا تو کہنے جان کہہ دو، جوان ہوا ہے تو شادی کر دو، باقی نماز اور حج زکات، مر گیا جنازہ پڑھ دو، اسلام پورا ہو گیا اس کا. باقی آپ نے ملحدین کا ایک جملہ سنا ہوگا، جو ہمارے بہت سارے جو نام نہاد مصلحین، حقیقت میں مصلح نہیں ہوتا، یہ شر پسند ہوتے سب سے بڑے بدبخت، جو کہتے جو جہاں لگا رہنے دو جی، اپنی چھیڑو نہیں کسی کی، اپنی چھیڑو نہیں، چھوڑو نہیں کسی کی، چھیڑو نہیں، سب اچھا. اب کیا ہے اس کے بعد؟ بھئی دین پرائیویٹ مسئلہ ہے. یہ ملحدین کا ایک ظالمانہ حملہ ہے. دین پرائیویٹ مسئلہ نہیں ہے، دین اسلامی معاشرے کا بنیادی مسئلہ ہے. جب تک معاشرے میں لوگوں میں معاشرہ ریاست دین کے مطابق نہیں ہوگی، امن و سکون نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلے عبادت کا مفہوم سمجھیے. عبادت کیا ہے؟ کل ما یحبہ اللہ ویرضی. عبادت کی سادی تعریف ہے کل ما یحبہ اللہ ویرضی. ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے، جس پہ اللہ راضی ہے، وہ عبادت ہے. آپ کا دائیں ہاتھ پہ کروٹ پہ لیٹنا بھی عبادت ہے، آپ کا وضو کر کے سونا بھی عبادت ہے، آپ کا اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی عبادت ہے، جنت کی امید رکھنا بھی عبادت، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا بھی عبادت ہے، خوف بھی عبادت ہے، رجا بھی عبادت ہے، اللہ پہ توکل اعتماد وہ بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، نظر و نیاز بھی عبادت ہے. جب ہمارے ہاں لوگوں میں عبادت کا مفہوم کلیئر نہیں ہوتا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ شرک بھی کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے شرک، غیر اللہ سے مردوں سے دعائیں مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں. اب دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھ لو. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے کیا کرتے ہیں؟ تکبر. اب دوبارہ پھر آیت پڑھیے، پیچھے ذکر ہے کس چیز کا؟ ان الذین یستکبرون، سے فرمایا وقال ربکم ادعونی، مجھ سے دعا کرو میں دعا کو قبول کروں گا. آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اسی دعا کو کیا قرار دیا؟ عبادت. پھر جامع ترمذی میں حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت. اب جب یہ دعا جو انسان کی مسکینی، تذلل، عاجزی، انکساری کا ایک بہت بڑا انداز ہے، یہ عبادت ہے. یہ کس کے آگے لائق ہے؟ اللہ کے. تو یہ دعا کس سے کرتے ہیں؟ مردوں سے مانگتے ہیں، فوج شدگان سے، کبھی بھی عبدالقادر جیلانی سے، کبھی جناب پہ جائے بابا علی حجویری سے، کبھی جو ہے وہ کسی بزرگ سے. ٹھیک ہے جی. اب بتلائیے یہ دعا بالاتفاق عبادت ہے، قرآن سے عبادت کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کہتے ہیں. لیکن جب یہی دعا تم کسی فوت شدگان سے مانگو گے تو اب بتلائیے یہ عبادت کس کی ہوئی؟ کسی فوت شدہ آدمی کی ہوئی نا. حق رب کا تھا، دے کس کو دیا؟ اس مردہ آدمی کو. بتوں مردوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بات سمجھے؟
تو یہ ظلم کیوں ہوا؟ اس ظلم کی بنیاد ہمیں عبادت کا تصور اور مفہوم ہی سمجھ نہیں آتا. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ساتھ نماز اور حج پاٹ کر لیا بس سارا نماز یہ، باقی میں جانوں میرے مسائل جانے دین پر آئی، باقی میرا اپنا کردہ فرضی مسئلہ جیسے مرضی کرتا رہوں. حالانکہ اس چیز کا نام عبادت نہیں ہے. عبادت تیرے میرے ایک ایک لمحے کے ایک ایک حرکات و سکنات میں عبادت شامل ہے. میں ایاک نعبد، تو اس لیے عبادت کی ترغیب بھی ذہن میں رکھیے. اس کے تحت آپ جب جائیں گے پھر یہ ساری چیزیں جو ہم نے پہلے بھی آپ گنوائی ہیں، کیا توکل، کیا خوف، کیا رجا، امید، دعا، نظر، نیاز، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں عبادت میں. تو یہ حق کس کا ہوا؟ اللہ کا. دعا کریں گے تو کس سے؟ اللہ سے. نیاز دیں گے، نظر دیں گے عبادت کے تو کس کی؟ اللہ کی. نیاز اپنے رب کے لیے جو ہے وہ صدقہ کرنا تاکہ میری دعا قبول ہو جائے، اپنی نیکی کا عمل کر کے دعا کرنا، یہ نیاز ہے. کیا سمجھیں؟ یہ بھی عبادت ہے. ہمارے ہاں یہاں پر ہوتا ہے جی ایتھے نیاز کے نام کے اوپر 11ویں کول ساتھ چالیے، ہم بات آگے کریں گے، یا جہاں پر انہوں نے اہل بدعت نے کی یہ بات ہم وہاں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. عام ترجمہ ہوگا صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، استعانت. اب دیکھیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. یاد رکھیے یہ استعانت دو طرح سے ہے. ایک ہوتی ہے تحت الاسباب، مدد طلب کرنا. آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، آپ نے باہر جانا ہے کہیں دور، آپ کو جو ہے سواری چاہیے، آپ کسی سے لفٹ لے لیتے ہیں کہ جناب مجھے وہاں اتار دینا. آپ کو قرضہ چاہیے، آپ کسی سے ادھار لے لیتے ہیں، تعاون ہے نا آپ کا، ٹھیک ہے جی. کوئی آدمی بیچارہ مشکل میں پڑا ہے، اس کا بوجھ اٹھوا دیتے ہیں، یہ تعاون ہے، یہ ظاہری اسباب کے تحت تعاون ہے. یاد رکھیے اس کا کوئی منکر نہیں ہے. کوئی آپ سے سوال کرتا، فقیر مانگتا، آپ پیسے دے دیتے ہیں، یہ تعاون تو ہے، آپ اس کی ضرورت وقتی پوری کر رہے ہیں، لیکن اس کو غنی نہیں کر سکتے. غنی کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. آپ نے ڈاکٹر سے دوائی لی، ڈاکٹر کا کام دوائی دینا ہے، شفا کون دے گا؟ آپ بے اولاد ہیں، اولاد چاہیے، علاج کرواتے ہیں. اب ظاہری اسباب کے تحت علاج تو ڈاکٹر کرے گا، لیکن اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا ہے. تو ظاہری اسباب کے تحت تعاون دیکھو نا جی، 15 ہے جی. کس لیے؟ آپ کو مدد چاہیے پولیس کی، آپ 15 ڈائل کیجئے. آپ کو مدد چاہیے ایمبولینس کی، آپ 1122 جو ہے وہ ڈائل کر لیجئے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح مختلف یہ تحت الاسباب تعاون ہے. اگر آپ یہ اسباب اختیار نہیں کریں گے کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. مثال سے گھر چور آ جان تے بندہ اندر وڑ کے وہ چیکی جاوے، او پولیس والے تہاڈا بیڑا گرک ہو جائے، تسی میں ماریا گیا لٹیا گیا تسی آئے نہیں. تو پھر بعد بندہ کہے دیکھو جی ساری ملک دی پولیس ہی بڑی ظالم ہے، میرے گھر ڈاکو میں واجہ ماریا بڑیا ہی کوئی نہیں. کوئی آدمی اس کو عقل مند کہے گا؟ کیا کہیں گے کہ بے وقوف تیرے پاس موبائل نہیں تھا، تو تیرے پاس فون نہیں ہے، کسی کو کہتا 15 پہ کال کرتا. تو انسان جو ہے اس کے معاملات منسلک ہیں اسباب کے ساتھ. لوگوں کا تعاون ایک دوسرے سے ہوتا ہے اسباب کے تحت. بندے لٹ ٹوٹی ہوئے روڈ تے پیا باجا مار جائے، او 1122 والے ہو، او 1122 والے ہو، آ جاؤ، آ جان گے. انہاں بیچارے تو وہ نہیں پتا کہڑا روڈ تے پہ جبھی جاندا ہے. ہاں آپ اسباب اختیار کریں گے، کال ڈائل کریں گے، نمبر ملائیں گے، تب جا کے ان سے رابطہ ہوگا تو کوئی مدد پہنچے گا. تو انسانی تعاون دو لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اسباب کے تحت. دیکھو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن اس دیکھنے کے لیے باہر روشنی چاہیے کہ نہیں؟ تو جے بندے نے اکھاں تے کپڑا پا دیو، ہوں بندے تندرست صحت مند اکھاں کھولی کھڑا ہوئے، نظر آ جائے گا؟ اب آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن دیکھنے کے لیے باہر کیا چاہیے؟ روشنی. پھر بھی دیکھے گا تو کتنا کو؟ ایک لمٹ ہے، محدود ہے، ہر جگہ سے دیکھ سکتا نہیں. یہ دیکھنے میں آنکھوں کا
محتاج, آنکھوں میں دیکھنے کے لیے پیچھے روشنی نور کا محتاج, نور کے بعد باہر جو ہے وہ روشنی کا محتاج. نیرج نظر آمدا تو گویا کہ اس کا دیکھنا, چلنے کے لیے پاؤں کا محتاج, پاؤں کے لیے زمین کا محتاج جس کے اوپر چلنا ہے. پانی تے چل سکتا, ہوا چھوڑ سکتا نہیں. انسان کی پوری زندگی دیکھنے, پکڑنے کے لیے ہاتھ, چلنے کے لیے پاؤں, دیکھنے کے لیے آنکھوں, سوچنے کے لیے دماغ, سننے کے لیے کان, کھانے کے لیے منہ, سونگھنے کے لیے ناک. انسان کی پوری زندگی فطری طور پہ اسباب پہ کھڑی ہے, اسباب سے ماورا نہیں ہے. تو یہ جو اللہ کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم یہ اسباب کے تحت ہے, اس کا کوئی منکر نہیں ہے, تعاون کرنا چاہیے, یہ شریعت کی ترغیب ہے, حق ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. الحمدللہ. اب جی دوسرا, ایک دوسری قسم ہے جہاں ظاہری اسباب نہیں ہے, ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگنا. اب دیکھو نا, ہم نے اس کی ایک مثال دی کہ آپ کو پولیس کی مدد چاہیے, اسباب کے تحت ملے گی, 115 ہے نا. ایمبولینس چاہیے تو 11 بائی مدد کے تحت, اسباب کے تحت ہے نا. اگر اسباب سے ہٹ کے اب چیخے ماریں گے, کوئی آنے کو تیار ہے, کسی کو پتہ ہی کون ہے آپ کیا کر رہے ہیں. اب ہم یہاں سے کھڑے ہو کے اگر سعودیہ کے اندر کسی بندے کو آواز دے, کیا ہماری آواز جائے گی؟ کیا وہ وہاں سن سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے؟ نہیں سنتا. لیکن اللہ تعالی ہر ایک کو جانتا ہے, ہر ایک کی سنتا ہے, ہر ایک کو دیکھتا ہے. کائنات کا رب ان اسباب, وسائل, ذرائع کا محتاج. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. نبی علیہ السلام جو ہیں آپ کے گھر میں ماں خولہ آئی, ماں جمی عائشہ فرماتی ہیں میرے ساتھ باتیں کر رہی ہیں, اور قربان جب اپنے رب پہ جس کہتے ہیں مجھے گھر میں چھوٹا سا اجرا ہے, مجھے پوری سمجھ نہیں آئی کہ ماں خولہ کیا رہی ہیں. قربان جو اپنے رب پہ جس ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ پہ سن لیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. سلیمان علیہ السلام جو ہیں بارش کے لیے نبی جا رہے ہیں, ایک چیونٹی جو ہے وہ ٹانگے اوپر اٹھا کر کے دعا کر رہی, اللہم انا خلق من خلقک فتسقینا. اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے, تو میں بارش عطا فرما دے. اس نبی کو رب نے جب معجزہ دیا, وہ جو جانوروں کی حشرات کی باتیں بھی سن لیتے ہیں, کہنے لگے لوگوں ارجعوا, واپس چلو, قد سقیتم بدعوت غیرکم. دیکھو اللہ نے دوسروں کی دعاؤں سے تمہیں بارش عطا کر دی ہے. وہ چونٹی جس کی چال 8 بھی کسی کو سنتی, پاؤں کے جب مر جائے تو محسوس بھی, اللہ تو اس کی بھی سن لیتا ہے. تو اب بات آ گئی کہ جہاں اسباب نہیں ہیں وہاں شور پکار دعا, صرف مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالی سے. کیوں؟ یاد رکھو مدد کے لیے 4 اسباب چاہیے, 4 چیزیں ہونی جس سے مدد مانگنی ہے. مستغاث من, جس سے مدد مانگی جا رہی ہے. نمبر 1, جس سے ہم نے مدد طلب کرنی ہے, ہمیں اس کے حوالے سے 4 چیزیں مطلوب ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1, اس ہستی کے پاس علم, غیب کا علم ہونا چاہیے. کیوں جی؟ اور مدد مانگ کون رہا ہے؟ کس سے مانگ, کس لیے مانگ رہا ہے؟ یہ حق پہ ہے کہ باطل پہ ہے؟ سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, کس کے خلاف مانگ رہا ہے, کیا مدد چاہیے؟ نمبر 1, جس سے مدد مانگنی ہے اس کے پاس غیب کا علم ہونا چاہیے. نمبر 2, وہ ہر ایک زبان میں, ہر ایک جگہ سے, ہر ایک کی سننے پہ قادر ہو. سما, ہر ایک کی, ہر جگہ سے, ہر زبان میں سننے پر قادر ہو.
وہ دیکھو نا اسی پنجابی ہیں, بابا ساڈا عربی ہوئے جنہوں اس کو منگنی ہے تو وہ ساری سمجھ لے گا. مولانا عبداللہ شیخ رحمۃ اللہ کی بات مجھے یاد آ گئی تو ضمن فرمانے لگا, میں بغداد کے دورے پہ گیا نا تو ایک آدمی پیر عبد القادر جیلانی کے دربار پہ کھڑا نا, یا بابا عبد القادر یا پیر عبد القادر جیلانی میرا فلاں معاملہ ہے, حضرت یا غوث اعظم میرا فلاں معاملہ, اپنے انداز سے لگا. عبداللہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میرے ذہن میں نہ آیا, میں نے تھوڑا بابے کو نا بازو سے ہلایا, میں نے کہا بابا جی پیر صاحب نو پنجابی نہیں آتی, پیر صاحب نو پنجابی نہیں آتی. کہنا پتر پھر ہوں میں کی کرا, مینو عربی نہیں آتی. سما وہ ہر ایک کی ہر زبان میں ہر جگہ سننے پہ کیا ہو تو جی اسی بولی جائیے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کون بولتا پیا کی آندا ہے. اور یارو ہر زبان پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قادر نہیں تھے. دیکھو نا عبرانی تھی نا, زید رضی اللہ تعالیٰ کو نبی نے کہا نا کہ میں یہودیوں پہ اعتماد نہیں, عبرانی سیکھو. 15 دن کے اندر زید رضی اللہ عبرانی سیکھ لی. نبی علیہ السلام پوری کائنات سے افضل اعلیٰ ہے, لیکن ہر زبان رسول اللہ بھی نہیں جانتے تھے. تیسری چیز جس سے مدد مانگنی ہے اس کے پاس دنیا کے ہر قسم کے خزانے ہونے چاہیے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کسی کو روٹی چاہیے, کسی کو بچے چاہیے, کسی کو جو ہے وہ جنگی سامان چاہیے, کسی کو جو ہے وہ پیسہ چاہیے, کسی کو جو ہے وہ کسی اور انداز کی افرادی قوت چاہیے. اس کے پاس جو ہے وہ دنیا کے سارے خزانے ہونے چاہیے کہ کوئی جو بھی مانگے اس سے وہ مل جائے. نمبر 4, خزانے ہونے کے بعد اس کے پاس خدائی اختیارات ہونے چاہیے. وہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے وہ کر گزرے, کوئی رکاوٹ. اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ خدائی اختیارات. کتنی چیزیں ہو گئی؟ علم غیب ہونا چاہیے. نمبر 2 وہ ہر ایک کی سننے پہ سمجھنے پہ قادر ہو. نمبر 3 اس کے پاس دنیا کے سارے خزانے ہونے چاہیے ہما قسم کے. نمبر 4 اس کے پاس خدائی اختیارات ہوں. پھر مت مانگو گے نا تبھی کچھ کرے گا. تو ظاہر ہے یہ ایسی چیزیں کسی بھی ہستی میں ممکن نہیں ہے. اب آپ دوسرے انداز سے دیکھ لیجئے کہ آج جتنی کو بھی لوگ مدد مانگتے ہیں, مثال کے طور پہ پیر عبد القادر جیلانی سے لوگ مدد مانگتے ہیں, غوث اعظم کہتے ہیں, کیا پیر عبد القادر جیلانی یہ سب کچھ دینے پہ قادر ہیں؟ یار وہ تو بیچارے اپنا فوج شدہ جسم نہیں بچا سکے. بات آئی ہے تو ضمن یہ بھی بتا دیتے ہیں. ایاک نستعین. پیر عبد القادر جیلانی فوت ہوئے نا تو ان کی قبر جس جگہ پہ بنی تھی بغداد میں, وہ جگہ سرکاری ملکیت میں تھی, وقف شدہ جگہ تھی. اس وقت کا جو خلیفہ تھا نا, حکمران تھا جو, اس نے کہا کہ یہ ان کی قبر جو ہے یہ وقف جگہ پہ کیوں ہے, یہ ان کی ذاتی جگہ تھوڑی ہے, تو اس کو الگ یہاں پہ کوئی دفن کیا. اس نے جو ہے پیر عبد القادر جیلانی کی پوری قبر اکھڑوائی اور پیر صاحب کی جسم ہر چیز سمیت سارا کچھ جو قبر کی باقیات سمیت سب کچھ دریائے دجلہ میں گرا دیا. یہ موجودہ قبر پیر صاحب کی جعلی قبر ہے, اصل قبر نہیں ہے. اب کہو گے جی اس کی دلیل, نہ دور جانے کی ضرورت نہیں. بریلوی عالم ضیاء اللہ قادری بریلوی مولوی گزرا, ضیاء اللہ قادری سیال کوٹی. ضیاء اللہ قادری جو ہے نا اس کی کتاب ہے سیرت غوث الثقلین. ضیاء اللہ قادری بریلوی نے سیرت غوث الثقلین کے اندر بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے مستند سورس سارے بتا دیتے ہیں. یہ ہم نے الزامی طور پہ دیا کہ یہ وہ بھی مانتے ہیں یارو جو اپنی قبر بچانے پہ قادر نہیں ہے, وہ تیرے بچے بھی بچائے گا, تیری جان روحیں بھی واپس لائے گا. اور علی اجویری ہیں. الگ بات ہے کہ تاریخی طور پر یہ مسئلہ بھی متنازع ہے کہ ان کی قبر کدھر قلعے والی جگہ پہ ہے یا وہاں پر ہے. یہ مسئلہ بھی تشنع تحقیق میں ہے, الگ بات ہے. اب جتنے بھی فوج شدہ ہیں ان کے پاس علم غیب ہے, کوئی دلیل چاہیے, سنتے ہیں ہر ایک کی ہر جگہ سے ہر وقت. کیا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں, خدائی اختیارات ہیں؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اب جب اس چیز پہ آتے ہیں نا تو پھر ہم عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں, حالانکہ مانگتے ان سے سارا کچھ ہی ہیں. پھر سب کے لیے عہدے بانٹے ہیں. کیا
پھر کہا جی ویسے مطلق غوث اعظم جی کو مال شال چاہیے تے گنج بخش فیض عالم حضرت نور خدا پیر یہ علی جویری ہیں، ان کو داتا سمجھ کے ان کے نام پہ مانگا جاتا ہے. اور ادھر شیعوں کا مرکز ہے امام بری سرکار، یہ رافضیوں کا دربار ہے، جیسے لال شبار رافضیوں کا پلید رافضیوں کا دربار ہے، سنی بھی پوچھتے ہیں، ہے خالص رافضیوں کا ہے یہ سارا، بری 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 امام بری. ٹھیک ہے جی، قسمت بدلوانی ہو تو ان کو. اور یہ سارے عقیدے قرآن حدیث سے نہیں ہوتے، نہ ہے قرآن حدیث میں. ان کے ثبوت کے لیے پھر جو ہے وہ قوالیاں ہوتی ہیں، جو شراب پی کے چرس پی کے بکواس کرتا ہے. اور قوال پتہ کسے کہتے ہیں؟ قالا یقول قولن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہنا. تو اس مبالغہ وزن ہے فعال، اس لیے قالا یقول سے مبالغہ بنے گا قوال. پنجابی میں معنی بنتا بکواسی تے پونکا. قوال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بکواسی پونکا. اور وہ چرس پی کے بکواس کرتا ہے، جو ہے تقدیر بدلنے والے دا ہے وچ لاہور دے ڈیرا، بابا شاہ جمال تے پتر دیوے رتے لال. یہ بات ہم نے کیوں کی ہے؟ جب یہ ان چیزوں سے جو ہے آپ کہیں گے کہ یہ چیزیں چاہیے تاکہ پتہ چلے اس کے پاس یہ اختیارات ہیں. پھر ہمارے ہاں جتنے بھی جو غیر اللہ سے مدد مانگنے کے قائل ہیں، دیوبندی بھی مانگتے ہیں، بریلوی بھی مانگتے ہیں. دیوبندی عالم مولانا سے جو ہے پیر جو ہے یہ ترجمہ جو کیا اس نے مولانا محمود صاحب دیوبندی نے، تفسیر ہے اس کے اوپر شبیر احمد عثمانی کی. اور یہ مارکیٹ میں دیوبندی تفسیر موجود ہے، تفسیر عثمانی. اس کے اندر شرکیہ تفاسیر موجود تھیں، گمراہ کون عقیدے تھے، جس وجہ سے سعودی حکومت نے تفسیر عثمانی بین کی ہے. پہلے سعودیہ چھپتی تھی، سعودیہ نے کہا مجھے معاملہ واضح ہوا کہ اس میں شرکیہ معاملات ہیں، اس میں گمراہی والے عقائد موجود ہیں. اس وجہ سے سعودی حکومت نے تفسیر عثمانی بین کر دی. انہیں شرکیہ معاملات میں سے اسی آیت کی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت شبیر عثمانی نے لکھا ہے، اگر کوئی آدمی کسی مقبول بندے کو، نیک بندے کو، مقبول بندے کو محض واسطہ الہی سمجھ کے کہ یہ میرے رب کے طرف واسطہ ہے، اور غیر مستقل سمجھ کر، یعنی اس کا ذاتی اختیار کوئی نہیں ہے، اصل تو اختیار اسی کے ہیں، لیکن یہ کیا ہے اس کے ذریعے سے ملتا ہے، یہ دیتا ہے. اگر غیر مستقل سمجھ کر کے اگر اس سے استعانت کی جائے تو جائز ہے. کسی مقبول بندے کو محض واسطہ الہی سمجھ کر اور غیر مستقل سمجھ کر، اب دیکھو جی واسطہ الہی غیر مستقل، غیر مستقل مطلب کیا؟ مستقل تو اللہ ہے جس کا دوجہ صدر میں معنی ہوتا ہے، جو ہمارے عام بریلی بھی معنی کرتے ہیں کی جی ذاتی اور عطائی، کہ اصل اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے سرکار کو اختیارات عطا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ذاتی ہے مددگار اور یہ عطائی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ حل کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے معاشرے میں عام مغالطہ ہوتا ہے. بھئی آپ کے پاس دلیل ہے کہ اللہ نے یہ اختیار عطا کر دیے ہیں، یہ تقسیم ہی غلط ہے. ایک تو یہ تقسیم غیر فطری ہے. فطری تقسیم کیا تھی؟ اسباب اور غیر اسباب والی، کہ انسانی زندگی اسباب پہ کھڑی ہے، انسانی معاملات اسباب سے منسلک ہیں، اور انسان اور رب کے درمیان اسباب کی ضرورت نہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں. یہ شرعی اور فطری تقسیم ہے. اب اہل بدع نے تقسیم بنا لی، کون سی؟ ذاتی اور عطائی. اللہ کے اختیارات ذاتی، بندوں کے عطائی، سرکار کے عطائی. اس کے اوپر مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی، اس کی تفسیر ہے تبیان القرآن. یہ مفتی منیب الرحمان کے مدرسے کے اندر یہ صدر جو ہے شیخ الحدیث تھے. ان کی تفسیر بخاری کی شرح بھی ہے، مسلم کی شرح بھی ہے، اور ان کی تفسیر تبیان القرآن بھی ہے. تفسیر تبیان القرآن کے اندر لہو دعوت الحق، خالص پکار اسی اللہ کا حق ہے. اس کے تحت لکھا ہے کہ چلو یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اصل تو اللہ، غیر اللہ جو ہے وہ اللہ کی اذن سے، اجازت سے، رب کی عطا سے دیتے ہیں. کہنے لگے پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ جس بزرگ سے ہم مانگ رہے ہیں اس کو اذن مل چکا ہے، رب نے عطا کا اس کو اختیار دے دیا ہے، اجازت کی دلیل ہے آپ کے پاس؟
اب چاہیے نا دلیل، عطا کی دلیل چاہیے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ اب دیکھو نا، شعر تو بنا لیا بغض کے اندر. ہمارے میاں جمیل صاحب اللہ ان کو تندرست صحت دے، برکت دے، میاں جمیل صاحب نے تحریک کھڑی کی کہ یہ ایک شرک کے خلاف، قبر پرستی کے خلاف. انہوں نے ایک نعرہ دیا عوام کو سمجھانے کے لیے، حاجت روا مشکل کشا ایک خدا ایک خدا دیا. ہمارے جو شرک کے دل دادا حضرات تھے نا، انہوں نے کہا نہیں، حاجت روا مشکل کشا بے اذن خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بھی اللہ کی اجازت سے نبی علیہ السلام حاجت روا مشکل، بھائی نبی علیہ السلام کو اللہ نے امت کی مشکل کشائیوں کی اجازت دی ہے کہ آپ نے زندگی میں فوت ہونے کے بعد تحت اسباب فوت مشکل کشائیاں آپ نے کرنے کو دلیل دے دیجیے. آپ اسی پیٹرن کو سامنے رکھ لیے، یہ طریقہ، یہ نمونہ سامنے رکھیے. کہتے ہیں کہ یہ بزرگ جو اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، علی داتا صاحب ہے، علی جویری جن کو کہتے ہیں، یہ لوگ داتا کہتے ہیں. کہتے ہیں جی داتا دینے والا اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. اصل اللہ کے اختیارات ذاتی ہیں، سرکار کے عطائی. بھائی چلو آپ نے سائن بورڈ لکھ کے لگا دیا، جو پیر معین الدین چشتی نے جب یہاں چلا کاٹا تو جاتے شعر پڑھ گئے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کاملہ را رہنما، گنج بخش خزانے دینے والا، فیض عالم جہان کا جو ہے وہ نفع، مظہر نور خدا رب کے نور کے ظاہر ہونے کی جگہ، مظہر نور ناکسارا پیر کاملہ را رہنما، سب سے کامل پیر. ہم نے کہا چلو گنج و خزانے دینے والا، جی آپ عطائی چلا عقیدہ ہی رکھ لیں. چلیے اسی پہ آ جاتے ہیں بات سمجھنے کے لیے. قرآن تو کہتا ہے ایاک نستعین. اب جو فوت ہو جائے، مردہ جو ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ہوتی دیکھنے پہ قادر نہیں، ہاتھ ہوتے پکڑنے پہ قادر نہیں، پاؤں ہوتے چلنے پہ قادر نہیں، جسم ہوتا حرکت دینے پہ قادر. اللہ نے کہا نا ان لتدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے لیے پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ تم جیسے بندے ہیں. الہم ارجل یمشون بها ام لهم عین یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها. ان کے ہاتھ ہیں، کیا ان ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں؟ مردے کی تعریف یہ ان کے یہ اعضاء ہیں، پر وہ ان کو استعمال پہ قادر نہیں ہیں، یہ مردہ ہے. اب آپ جو عطا کی دلیل دے دیجئے کہ اب پیر عبدال کا جو ہے علی جویری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے اس کو خزانے دینے کی اجازت دی، اختیار دیا ہے جی، یا قرآن دے دیجئے، رسول اللہ کی حدیث پڑھ دیجئے، آپ صحابہ کرام کا قول ہی پیش کر دیجئے. عطا کی دلیل چاہیے نا. بلا دلیل دعوی عطا، یہ تو مشرکین کا طریقہ تھا. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ہؤلاء شفعاؤنا، ہمارے سفارشی نا اللہ کے ہاں. دلیل کیا؟ ابھی سفارشی ہے تمہارے ہاں. دلیل دے دیجئے کہ علی جویری کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تم کہتا بڑی 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 امام، بڑی بڑی کھوٹی قسمت کر دے کھری. کیا قسمتیں تبدیل کرنے کا اختیار جو ہے وہ جو امام بری سرکار جن کو بنایا ہے، کیا امام بری سرکار جو ہے تمہاری، کیا رب نے اس کو تقدیریں تبدیل کرنے کا اختیار دیا ہے؟ شریعت قرآن تو صاف کہا ہے، حدیث تو نبی نے واضح کہا ہے کہ لوگوں لا يرد القضاء الا الدعاء، اس کے علاوہ نہیں، وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. رفع جفت القلم، رفع القلم وجفت الصحف، جو لکھ دیا گیا، کلمیں اٹھا لی گئیں، صحیفے خشک ہو گئے، اب رب کا لکھا کو بدل نہیں سکتا. جو دعا کے ذریعے بدلتا وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ کہتے ہو بابا شاہ جمال تے پتر دیوے رتے لال، شاہ دولا جسے دے مولا، اسی کہنے نا پا رولا. سوال یہ ہے کہ سونا جا پتر چاہیے ہوئے تو بابے شاہ جمال کو جے کو وینگا چبا ڈینٹ والا چاہیے تے گجراتوں. دلیل ہے رب نے اختیار دیا کہ سونا جو ہے وہ اچھریوں ملے گا شاہ جمال تو تے وینگا چبا شہ جا گجراتوں لبے گا. کیا رب نے یہ بچے دینے کا اختیار ان بزرگوں کو دیا؟ آپ کہتے ہیں عطائی، رب کے اختیارات ذاتی ان کے، بھئی دلیل دے دیں ان کو یہ اختیار عطا ہو گیا کہ سونے سلخنے پتر اچھریوں لبن گے شاہ جمالوں تے ذرا تھوڑے جے ڈینٹ والے جڑے نے وہ گجراتوں لبن گے. کوئی دلیل ہے؟
عطا کی دلیل چاہیے نا، او بلا دلیل دعوی عطا تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس لیے یہ استعانت کا مسئلہ. یہاں آخری بات اس ضمن میں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب دیکھیں، اس کتاب کا نام ہے اعانت و استعانت. یہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی ہے، فوت ہو گئے ہیں. یہ اس کی تصویر ہے، اس کتاب کے بیک پہ لگی ہوئی ہے. نصیر الدین نصیر گولڑوی یہ پیر مہر علی شاہ کا پوتا تھا. اس نے، یہ پڑھا لکھا ایک آدمی تھا، شاعر بھی تھا. اس نے ایک ربائی لکھی. ربائی وہ ہوتی ہے جو یعنی وہ غزل کا یا وہ چیز مکفہ کلام جس کے ہر چیز کے جو ہے وہ 4 جزوں پر مشتمل شعری میں جو ہے وہ قطعے ہوتے ہیں. اس نے اس میں شعر لکھا، کیوں مانگتا ہے مانگنے والوں سے، کیوں مانگتا ہے مانگنے والوں سے. اس پر کسی نے تبصرہ کر دیا کہ بھابی ہو گیا یہ کہ دیکھو یہ نے بزرگوں سے مانگ نفی کر دی. اس نے پھر اس کا پورا رگڑا نکالا اور یہ پوری کتاب لکھی اعانت و استعانت، پڑھنے والی ہے. گو کہ اس نے اپنے بدعی نظریات کو بھی کچھ نہ کچھ سہارا دیا ہے، لیکن کھل کے معاملہ کیا ہے کہ مشرکین مکہ تو سخت مشکل میں پھنس جاتے نا، تو وہی کہتے تھے اخلص جو ہے وہ بھی مشکل، کڑی مشکل میں. عام حالت میں تو رب سے مدد مانگتے تھے، جب جو عام حالت میں تو اپنے بتوں سے مدد مانگتے تھے، مشرک اپنے معبودان باطلا سے. کڑی مشکل آتی تو رب سے مانگتے تھے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. کہنا ہمارے مسلمان اس سے بھی کٹڑ مشرک ہیں، اس سے سخت شرک کرتے ہیں. وہ تو کڑی مشکل میں بھی کس کو وعدہ دیتے تھے؟ اللہ کو. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے، دعا اسی کو پکارتے. جب اللہ نجات دے دیتا تو شرک شروع کر دیتے ہیں. بات سمجھے؟ کیا تھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ جب کڑی مشکل آتی ہے تو کہتا بہاول حق بیڑا تک. یہ کڑی مشکل میں بھی رب کی بجائے آوازیں کس کو ہیں؟ اپنے خود ساختہ معبودوں کو. یا کہتا لے یاری والے دا نا تیری تردی ہوئی ڈوب جائے گی. ادھر ہی ہونی نا. پھر ویسے تو یہی کہتے ہیں نا، یہ لے یاری دا تیری ڈوبی ہوئی تر جائے گی. یا معین الدین چشتی کہتے پار لگا دے میری کشتی. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کہ مشرک نبی کا منکر، رب کا منکر، جن کی طرح اللہ نے اپنا نبی کھڑا کیا، وہ کڑی مشکل میں بھی رب کو پکارے. یہ کلمہ پڑھ کے بھی کڑی مشکل میں مردوں کو آوازیں دے. کیا تیرا ایمان سونے کا اور ان کا پیتل کا تھا؟ تو اس لیے جو ہے یہ بدترین شرک ہے جو یہ کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے استعانت صرف ایک رب کے سے خاص ہے. ایاک نستعین، خاص تیری ہی، خاص تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. چلیے جی، اس پر اور بڑی باتیں ہیں، لیکن بہرحال موٹا بنیادی چیزیں ہم نے آپ کو سمجھائی وہ 3 ہیں. عبادت کی 2 قسمیں ہیں تحت استعانت کی، مدد مانگنے کی. ایک ظاہری اسباب کے تحت، چونکہ انسانی زندگی اسباب پہ کھڑی ہے اور یہ فطری طریقہ ہے. نمبر 2 ما فوق الاسباب، ٹھیک ہے جی، اور یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، غیر سے مانگنا شرک ہے. تیسری چیز جو ہم نے آپ پر واضح کی کہ یاد رکھیے استعانت کے معاملے کے اندر یہ جو ذاتی عطائی کی تقسیم جو ہے یہ غیر فطری اور باطل تقسیم ہے. نمبر 2 یہ تقسیم دلیل کی محتاج ہے. جن جن ہستیوں کے لیے جو جو اختیارات تم نے بانٹ رکھے ہیں، کیونکہ رب نے تو اختیار نہ دیے، اور علی جویری کو دادا رب نے تو نہیں نہ کہا، پیر عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم رب نے تو نہیں نہ کہا، اور بھائی دیکھو شاہ جمال کو سونے رتے لال پتر دینے والا رب نے تو نہیں نہ کہا، اور دیکھو نا وینگے چبے دینے والا شاہ دولہ، اس کو رب نے تو نہیں نہ کہا شاہ دولہ یہ دے مولا، تم نے دیا نا. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام ہے. ان ہی الا اسماء، یہ نام ہے. سمیتموها،
انتم وآباؤکم، یہ نام تم نے رکھے، تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں. باقی ان کے یہ منصب کا حامل ہونا کہ یہ داتا ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ جو ہے وہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ تقدیریں بدلنے والا ہے، یہ رتے پتر دینے والا ہے، یہ وینگے چپے دینے والا ہے، مایا ہے کہ یہ جو تم نے منصب دے رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، نام تم نے رکھے ہیں، رب نے کوئی دلیل. اس لیے جن جن ہستیوں کو جو جو منصب دیے ہیں، تم اس کے عطا کی قرآنی دلیل رسول اللہ سے دے دو تاکہ یہ مسئلہ عقیدے کا ثابت ہو جائے. ہم ماننے کو تیار ہیں. اذ لیسا فلیسا، جب ان کے معبود ہونے کی، ان کے مشکل کشا ہونے کی دلیل نہیں تو ان سے مانگنا بھی جائز نہیں. یہ شرک بغاوت ہے اور یہ ناقابل معافی جرم ہے. ٹھیک ہے جی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. چلیے جی، اس سے آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم. اہدی، تو رہنمائی کر. اب دعا شروع ہو گئی نا. مطلوب اہدی، ہدایت سے امر ہے، تو دکھلا نہ ہم کو الصراط، راستہ، المستقیم کون سا؟ سیدھا. تو ہم کو سیدھا راستہ دکھلا. زندگی کے ہر معاملے میں انسان محتاج ہے رہنمائی کا. زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی چاہیے. عبادات، معاملات، گھر بار کے معاملہ. یا اللہ ہر کام میں مجھے سیدھا رکھنا. یہ بات ہم نے کیوں کہی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو تانوں نماز پڑھنے کی فائدہ. نماز بھی پڑھ رہے ہو تو نالے کہنا یا اللہ سانو ہدایت دے دے. اگے گمراہی تے کھلوتا ہے، پھر رہن دے نماز پڑھنو. کئی بدبخت کو شیطانوں نے گمراہ کیا ہوتا، وہ نماز نہیں پڑھتے. کہتے تاڑے کو کہڑا ہدایت ہے، تو نماز پڑھ کے بھی کہنے اہدنا الصراط، سانو ہدایت دے دے. میں تسی گمراہ ہی ہو اگے، لہذا پھر نماز پڑھن دا کی فائدہ؟ یہ نماز پڑھ کے بھی ہدایت منگنی ہے، یہ مطلب پھر ہدایت نماز سے خارج ہے. یہ معنی کرتے ہیں، حالانکہ یہ معنی ہی غلط ہے. ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی. ان ایک مومن، ایک بندہ ہر معاملے میں محتاج ہے اپنے رب کا، کہ ایک ایک معاملے میں اس کو جو ہے وہ سیدھا راستہ چاہیے، گمراہی سے بچاؤ چاہیے، غلط راستے سے تحفظ چاہیے، بچاؤ چاہیے. تو وہ کون دے گا؟ اللہ. اہدنا الصراط المستقیم. اور یہاں دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیجیے. قرآن مجید میں یہ ہدایت دو معانی میں استعمال ہوا ہے. ہدایت کا لفظ قرآن مجید میں دو معانی کے لیے آتا ہے. ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے اراءۃ الطریق، ارا یری اراءۃن، دکھلانا. اراءۃ الطریق، رستہ دکھلانا. ایک معنی ہدایت کا یہ ہے. ہدایت کا دوسرا معنی ایصال الی المطلوب. ہدایت کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایصال. اوصالا یوصلو ایصالن، وصل سے بنا نا ایصال، پہنچانا. اللہ بولتا ہے ایصال ثواب. ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچانا. یہ دو معنی ہدایت کے. کون کون سے؟ نمبر ایک اراءۃ الطریق، رستہ دکھلانا. نمبر دو ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچانا. اب قرآن مجید میں دیکھیے دونوں طرح کے لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئے ہیں. ایک کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے آیا انک لتہدی الی صراط مستقیم. یہ ہے پہلا معنی اراءۃ الطریق، رستہ دکھلانا. رستہ دکھلانا کیا ہے؟ وَإِنَّكَ، اور یقیناً آپ، لَتَهْدِي، یقیناً آپ رہنمائی کرتے ہیں، رستہ دکھلاتے ہیں. کس کا؟ کون سا؟ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھا رستہ. اس رستے کو دکھلانا، رہنمائی کرنا کس کا کام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. یہ ہدایت ہے. إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ اراءۃ الطریق اس کی مثال ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے پیغمبر علیہ السلام، انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. انک لا تہدی
من احببتا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ کو پیار ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اب یہ کہا کہ ایمان سے نکال، کفر سے نکال کے ایمان میں داخل کر دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں۔ آپ رہنمائی کر سکتے ہیں، رستہ دکھلاتے تھے، لیکن کسی کے دل سے کفر نکال کے اس میں ایمان ڈال دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں۔ دیکھو نا، چچا ابو طالب فوت ہو گیا، بڑا آپ کے ساتھ شفیع، ایک مشفقانہ بڑا محبت پیار کا تعلق تھا ابو طالب کا آپ کے ساتھ، بہت زیادہ قربت تھی، اور اس کی جدائی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم بھی بڑا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے عرض کیا تھا، چچا جان یا امی قل کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، صحیح بخاری ہے۔ چچا جان یا امی، اے میرے چچا جان، قل کلمۃ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیجئے، احاج لک بها عند اللہ، میں آپ کے لیے رب کے ہاں دلیل پیش کروں گا۔ یا اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو طالب کے پاس ابو جہل بیٹھا تھا، عبداللہ بن ابو امیہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کفر کے امام جو اس وقت تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے دیکھیں کہ ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، آپ اپنے بڑوں کے دین کو چھوڑ دیں گے، دیکھنا کہیں یہ جو بڑوں کے پیچھے بڑوں کے دین سے منہ نہ پھیر لینا۔ نبی علیہ السلام کہتے یا امی قل کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، ادھر عبداللہ بن ابو امیہ اور ابو جہل کہتے تھے اترغب عن عبد المطلب اترغب عن ملت آبائکم، اس قسم کے جملے وہ کہنے لگے ہوئے تھے۔ تو آخری جملہ جو ابو طالب نے کہا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ فوت ہو رہا ہوں، وَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس نے انکار کر دیا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ہے۔ ابو طالب کی موت کفر پہ ہوئی ہے، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ یاد رکھیے یہ رافضیوں کا مسئلہ ہے کہ انبیاء نسل در نسل ابا و اجداد اتحار اوپر تک سب مومن ہوتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ اس کے جتنے بھی گروہ فرق ہیں سب کا اتفاق ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انبیاء کے والدین ابا و اجداد اوپر تک سب کے سب مومن ہو، یہ اسلامی عقیدے کا مسئلہ نہیں، دونوں طرف کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو نا، ابراہیم کے والدین آزر تھے، اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، قرآن واضح نص ہے باپ ہونے پر، لیکن آزر مومن نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، یا بنی ارکب معنا، بیٹا مادر کش میں سوار ہو، تو کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا بیٹا، فرمایا بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ، ادھر بیٹا ہے ادھر باپ ہے۔ تو اس لیے قرآن و سنت کی نصوص سے اہل سنت والجماعہ کے اس موقف کے مطابق انبیاء کا نسل در نسل مومن ہونا کوئی لازم نہیں ہے، یہ روافض کا نظریہ ہے، اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے۔ بات ہماری آئی تھی کہ ہدایت کے دو معنی، رستہ دکھلانا اور مقصد تک پہنچانا۔ جو انک لتہدی الی صراط مستقیم، یہ ارادۃ الطریق کا معنی ہے، رستہ دکھلانا، اور ایک ہے ایمان نکال، کفر نکال کے ایمان داخل کرنا، ایصال المطلوب۔ اس میں اللہ نے کہا جب ابو طالب کے آپ کو غم ہوا کہ ابو طالب کفر بہت ہوئے، تو اللہ نے آپ کو تسلی دی، میرے پیغمبر انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے ان کو جن کو آپ پسند کرتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ چاہے ہدایت دے دے۔ یہاں ایک ضمن ایک اور عقیدہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، نبی علیہ السلام مختار کل نہیں تھے، اور جب مختار کل ہوتے نبی کے سارے اختیار ہوتے، چچا کلمہ پڑھا لیندے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اگر نبی علیہ السلام جب مختار کل ہوتے، ہر اختیار اللہ نبی کو دیا ہوتا، تو چچا کلمہ پڑھا لیتے کہ نہیں پڑھا لیتے؟ تو بہرحال یہ بھی ضمن مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو رہنمائی کر ہماری سیدھے راستے کی، یہ صراط موصوف ہے، مستقیم صفت ہے، سیدھا راستہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے، آپ نے خط کھینچا، اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں لگا دی،
درمیانے خط پہ ہمارا یہ سیدھا رستہ ہے، صراط مستقیم. یہ بائیں دائیں بائیں شیطان کے رستے ہیں، اور درمیانے رستے پہ انگلی پہ ہاتھ رکھ کے کہا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ دیکھو، ایک ہے اسلامی شرعی صراط مستقیم، ایک ہے تحریک صراط مستقیم. یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے. اہل بدعت آج سے نہیں، ہمیشہ سے یہ ظلم کرتے آئے ہیں کہ یہ لوگ اسلامی اصطلاحات پہ غاصبانہ قبضہ کر لیتے ہیں. معتزلی تھے نا، معتزلی بدترین گمراہ تھے صفات کے معاملے کے اندر بھی، لیکن اہل الحق و توحید انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا تھا. حالانکہ حق کہاں تھا ان کو؟ حق جب وہ دور دور بھی نہیں ملتا تھا ان کے پاس. اب دیکھو مومنین کون ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے راضی. کون ہے ایمان مومنین؟ کنے قرآن نے کہا؟ صحابہ کرام. لقد رضی اللہ عن المؤمنین ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. اب قرآن صحابہ کو مومن کہتا ہے. ہمارے معاشرے میں صحابہ کرام کے بارے میں جن کے سینے بغض سے کفر سے بھرے ہیں، توہین گستاخی سے بھرے ہیں، انہوں نے اپنے لیے شعار رکھ لیا مومنین. جنہ کالا ٹبر ہے، شکلیں بھی کالیاں، سینے بھی کالے، دل بھی کالے، کپڑے بھی کالے، وہ کیا کہتے ہیں کو؟ مومنین. اب قرآن مومن صحابہ کو کہے، اور یہاں ظالموں نے صحابہ کے دشمنوں نے اپنا نام کیا رکھ لیا. غاصبانہ قبضہ ہے کہ نہیں؟ اور سنت رسول اللہ کا طریقہ، جماعت صحابہ کرام کی ما انا علیہ و اصحابی، اہل سنت والجماعت کون ہوا؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طریقے والا. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ کہتا جو گل نبی دی مننی نہیں اہل سنت اخوان دے کی مانے، جو بات صحابہ دی مننی نہیں ول جماعت اخوان دے کی مانے. ہمارے ہاں نہ قرآن لوگوں نے معیار بنایا، نہ رسول اللہ کو معیار بنایا، نہ صحابہ محمد کو معیار بنایا، اور یہ معیار اسلامی چھوڑ کے اپنا خود ساختہ امام کھڑا کیا، وہی کفر اسلام کا معیار بنایا. اس کی بنیاد پہ قرآن کا انکار کر دیا، حدیثوں کا انکار کیا، قرآن و سنت کی باطل تعویلیں کی. نام کیا رکھ لیا؟ اہل سنت والجماعت. یارو یہ غاصبانہ قبضہ ہے لفظ اہل سنت کے اوپر. پہلے حنفی، کیڑا حنفی؟ پھر حنفی نہیں جی، حنفی تو کہ بریلوی تے دیوبندی، پھر دیوبندی تے بریلوی تے پھر تقسیم. دیوبندی کیڑا؟ حیاتی کے مماتی. وہ سنت کدھر گئی؟ بریلوی ہے تو بریلوی کیڑا؟ بریلوی رضا خانی بریلوی، یا تبرائی تے رافضی بریلوی. کیڑا بریلوی؟ تفضیلی بریلوی، تبرائی رافضی بریلوی، یا رضا خانی بریلوی. کیڑا بریلوی؟ پھر تقسیم ہے آگے. تو یہ چیزیں یہ غاصبانہ قبضہ ہے. جس طرح معتزلہ کا اہل الحق و توحید وغیرہ اس قسم کے نام پہ غاصبانہ قبضہ تھا، شیعہ رافضیوں کا جو ہے وہ لفظ مومنین پہ غاصبانہ قبضہ ہے. جس طرح بیتیوں کا اہل سنت والجماعت نام پر غاصبانہ قبضہ ہے، ایسے ہی تیرے میرے معاشرے میں صراط مستقیم پر بھی لوگوں نے غاصبانہ قبضہ کر لیا. لفظ پر بھی، اور شریعت پر تو کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، لفظ پہ غاصبانہ قبضہ. نام رکھا ہے تحریک صراط مستقیم. اور دعوت کس کی ہے؟ قبر سے دعوت شروع ہوتی ہے، مزار پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. دین دیکھ لو، ایسا صراط مستقیم ہے. قبر سے دعوت شروع ہوتی ہے مردے سے، اور مزار پہ جا کے دعوت ختم ہو جاتی ہے. اور تحریک کا نام ہے تحریک صراط مستقیم. حالانکہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول اللہ کا طریقہ، اسلام، قرآن، سنت، نبی کی سنت، نبی کا سیرت، یہ صراط مستقیم ہے. دلیل اعوذ باللہ من الشیطان. نبی علیہ السلام نے پہلے تو انگلی رکھ کے فرمایا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا رستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، وہ رستہ کیا؟ یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے میرے پیغمبر علیہ السلام، آپ کس رستے پہ ہیں؟
صراط مستقیم پہ. تو صراط مستقیم کون سا رستہ ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رستہ. یہ رستہ صراط مستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم. مایا صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین ان لوگوں کا راستہ. انعمت علیہم تو نے انعام کیا ان پر. یا اللہ وہ رستہ جن پر تو نے انعام کیا. گویا کہ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو رفاقت ملے گی، ساتھ نصیب ہوگا ان لوگوں. کن کا؟ انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا. اب یہاں سوال ہے اللہ مجھے انعام یافتہ لوگ کا رستہ دینا. قرآن نے وہ واضح کر دیا وہ انعام یافتہ کون ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. گویا کہ قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء صالحین نیک لوگوں کے طریقے رستے بیان طریقے انداز بیان ہوئے ہیں وہ گویا کہ اس سب کا جو ہے وہ رستہ وہ طریقہ اللہ نے اس کی اتباع یہاں واضح کر دی کہ یہ انداز ان کے واقعات تاریخ سیرت وہ ساری اس لفظ کے اندر بند ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. صراط الذین انعمت علیہم کہ ان لوگوں پر مجھے ان والا رستہ چاہیے، نبیوں والا، صدیقین والا، شہداء والا، صالحین والا. اب یہاں پر ایک اور فرقہ آ پڑتا ہے، قادیانی، مرزائی. سمجھے؟ یہ احمدی نہیں ہے. ان کو احمدی کہنا بھی نہیں چاہیے. احمدی نہیں ہے کیونکہ ان کے جھوٹے نبی کا نام احمد نہیں تھا، غلام احمد تھا. سمجھے؟ یہ احمدی نہیں ہے. مرزائی کہیں ان کو، قادیانی کہیں ان کو. یہ کہتے دیکھو جی اب انہوں نے ایک نیا نبی کھڑا کر لیا. حالانکہ اسلام کا ایک مسلمان عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور آخری نبی ہونے کا مطلب کہ نبی علیہ السلام پہ نبوت اللہ نے مکمل کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی. یہ ختم نبوت کا معنی بھی سمجھ لینا. ہمارے نوجوان، ہمارے طلبہ بسا اوقات ختم نبوت کا معنی جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ظالم لوگ ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور عقیدے کے مسئلے میں ان کو الجھا دیتے، پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں طلبہ معنی کر دیتے ہیں عام طور پر آخری نبی. آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو اب جتنے بھی چور ہیں نا، قادیانی ہوں، منکرین حدیث ہوں، یا اسی طرح عیسائی اور دیگر، وہ سارے پتہ کہتے ہیں، وہ پتہ کہتے ہیں، وہ کہتے دیکھیں جی آپ جو ہے نا اس کا مطلب ہے پھر ختم نبوت سے ثابت ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنا. کیونکہ تسی کیا نا یا نبی نے خاتم النبیین دا معنی کیتا جے کہ آخری نبی آپ کے کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو انہوں نے کہا دوستو عیسیٰ علیہ السلام آنا کہ نہیں آنا. اب گڑبڑ کہاں سے ہوئی؟ جب معنی غلط کیا، جب خاتم النبیین کا معنی غلط ہوا، صحیح معنی بیان پورا نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا، تو اس کا نقصان ہوا. صحیح تعبیر نہ ہونے کا نقصان ہوا. ایک اشکال لازم آ گیا. تو اگر معنی ہی صحیح کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت عطا نہیں ہو سکتی. اب لاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بطور دے جا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو اعتراض پیدا کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ختم نبوت کے منافی بنایا تھا لوگوں نے. اب بناؤ منافی خلاف بناؤ. کیسے بنتا ہے بھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آنا برحق ہے، ختم نبوت کے منافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت نبی علیہ السلام کے بعد نہیں عطا ہونی، ان کو نبوت پہلے عطا ہو چکی ہے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي وَرَسُولًا يَا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. کیا کہا؟ انی رسول اللہ. کن کو کہا؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ. تو ان کی رسالت کن کی طرف ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف، اور ساتھ ان کو پہلے مل چکی ہے. ایک معنی یہ ہم نے سمجھایا کہ ختم نبوت کا مفہوم صحیح بیان کرنا چاہیے تاکہ اشکال لازم
اب وہ یہاں استدلال کر دیکھو نما نبی آ سکتا ہے جی. مرزا قادیانی دجال کو نبی ثابت کرنے کے لیے یہاں تحریف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہتے دیکھیں جی انعمت علی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے انعام کیا. کہتے ہیں اب دیکھو ایک بندہ جو ہے وہ محنت کرتا ہے، دین کے اندر کوشش کرتا ہے، عبادات میں جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہے، محنت کرتا کرتا بندہ صدیق بن جاتا ہے، شہید ہو جاتا رب دے رستے چ، صالحین درجہ پا سکتا ہے. تو نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ اب بندہ پوچھ کہتا ہے دیکھو جی بندہ صدیق بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، صالح، تو نبی کیوں نہیں؟ حالانکہ رب نے یہاں یہ دعا نہیں سکھائی کہ مجھے صدیق بنا دے، مجھے شہید بنا دے، مجھے صالح بنا دے، مجھے نبی بنا دے، یہ نہیں کہا. اللہ نے دوسرے مقام پہ یہ بات سمجھا دی ہے کہ او اللہ کے بندو ان لوگوں کا ساتھ ملے گا، ان کی معیت ملے گی. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین، یہ ان لوگوں کیا ہوگا؟ ساتھ. کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا. نمبر 2، ایک تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بن جاؤ گے، اللہ نے ان کے ساتھ کی بشارت دی ہے. نمبر 2، اسلامی عقیدہ ملحوظ رہے، نبوت اور رسالت یہ وہابی عمل ہے، وہابی چیز ہے، یہ کسبی نہیں ہے. اللہ کی عطا ہے، بندے کی محنت سے حاصل ہونے والی نہیں ہے. نبوت اور رسالت انسان کا ذاتی کسب نہیں ہے کہ بندہ اپنی محنت کے ساتھ جو ہے وہ منصب حاصل کر لے. بندہ جناب محنت کرتا کرتا جناب ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، محنت کرتا کرتا وہ چیف آف آرمی سٹاف بن سکتا ہے. یہ دنیا کے عہدے ہیں جو محنت پہ کھڑے ہیں، یہ کسبی معاملات کہلاتے ہیں. نبوت اور رسالت کسبی نہیں ہے، نبوت اور رسالت اللہ کی عطا ہے، واقعی چیز ہے. دلیل اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو زیادہ معلوم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، کس کو منصب رسالت عطا کرنا ہے. تو شریعت نے جو عقیدہ دیا وہ کیا ہے کہ یہ نبوت اور رسالت یہ کسبی اپنی محنت پہ کمائی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ وہابی چیز ہے، اللہ کی عطا پہ کھڑی ہے. یہ اللہ جسے چاہے اس کو یہ چیز عطا کر دے. ٹھیک ہے جی. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستے پر اللہ تو نے انعام کیا. یہاں ایک اور اشکال بھی ہے، وہ بھی حل کر دیں. کہتے دیکھو جی یہ جو ذاتی عطائی کی تقسیم اوپر گزری ہے نا، جس کا ہم نے کہا کہ یہ بے دلیل ہے، یہ عام طور پر اہل بدعت ایک ظلم یہ بھی کرتے ہیں. وہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ وہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ ذاتی جو الفاظ مشترک ہیں انسان، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات، جو الفاظ انسانی صفات کے ساتھ مشترک ہیں یہ اس سے بھی مغالطہ آرائی کرتے ہیں. مثلا یہاں پر ہے نا انعمت علیہم، یا اللہ تو نے انعام کیا اس پر. اب کہتے ہیں دیکھو یہاں انعام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اب سورت احزاب میں چلیے، سورت احزاب کے اندر ہے، سورت احزاب میں کہتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جب آپ کہہ رہے تھے اس انسان کو، اس آدمی کو، انعم اللہ علیہ، جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا، وانعمت علیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کیا؟ انعام کیا. اللہ کا انعام، اللہ نے اس کو اسلام، نبی علیہ السلام کی غلامی پہنچا دیا. نبی علیہ السلام کا انعام کہ نبی علیہ السلام نے اس کو آزاد بھی کیا، زید رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد بھی کیا، منہ بولا بیٹا بنایا. پھر اپنی پھپھی کے گھر سے اپنی پھپھی زاد زینب کا رشتہ لے کے دیا، اس کا نکاح کروایا اس کے ساتھ. ایک غلام کا زادے کے غلام آدمی کا ہاشمی خاندان میں نکاح کیا. یہ نبی علیہ السلام کو اس کے اوپر کیا تھا؟ انعام تھا کہ نہیں؟
اب یہ انعام ہے. اگر حقیقت میں جو کہا جہاں بیان ہوئے تو کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن وہ پنجابی جو کہتے نا, اردو کا محاورہ کہتا اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجی, اندھے کو اندھیرے میں دور کی دیکھو اکھوں نظر ہوتا کوئی نہیں, وہ تو اندھیرے چ کھلوتا سی تو اس انے دا حال کی ہوئے گا. انہوں تو سورج بھی کھڑا کیتا ہو تو نظر کو نہیں آتا, وہ نیرے میں ہی بڑیاں بڑیاں چھڑے تو اس کی گمراہی کا کیا کہنا. اب کیا کہتے ہیں, کہتے دیکھو انعام, ادھر اللہ کا ذکر اللہ نے نام کیا, ادھر رسول اللہ کا ذکر نبی اللہ نے نام کیا. کہتے معلوم ہوا انعام اللہ بھی کرتا ہے, انعام رسول اللہ بھی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انعام اللہ بھی کرتا ہے اور نبی علیہ السلام بھی کرتے ہیں. تو کہتے ہوں یہ تو شرک ہو گیا. کہتے دیکھو اللہ دا انعام کرنا ذاتی ہے تے نبی علیہ السلام دا انعام کرنا عطائی ہے. حالانکہ یہ ظلم ہے, یہ باطل تفسیر ہے, غلط انداز ہے. کیوں؟ اور بھائی اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کا انعام کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ انعام میں کسی سبب کا محتاج. نبی علیہ السلام کو جو انعام کا ذکر ہے وہ انعام کیا ہے؟ غلامی سے آزادی, پھر اب بیٹا بنانا, پھر اس کو اپنے گھر سے اپنے خاندان سے رشتہ لے کے دینا, نکاح کرنا. یہ انعام ہے کس کے؟ نبی علیہ السلام کے. کس پر؟ زید پر. نبی علیہ السلام کے انعامات تحت الاسباب ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے انعامات جو ہوتے ہیں وہ ہمہ قسم کے ہوتے ہیں. یہاں ذاتی عطائی کی تقسیم کرنا بھی یہ ہیرا پھیری اور ظلم ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ بھی حقیقت میں مبنی بات نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رسپا جس پر تو نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم. یہاں آپ نے ایک بات سمجھ لینی ہے, گرامر کی ایک بات ہے. اب انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب, وہ راستہ. یہ غیر المغضوب جو ہے, صراط الذین, صراط جو ہے صراط مضاف, الذین اس میں موصول ہے, انعمت علیہم, انعمت فعل فاعل ہے, علیہ متعلق ہے, جملہ ہو کر کے یہ الذین موصول کا صلہ ہے, اور یہ صراط مضاف کا مضاف الیہ ہے, یہ بنے گا موصوف. یہ غیر المغضوب ہے نا, گرامر کے اعتبار سے اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں. گرامر کے اعتبار سے اس کی دو حالتیں ہیں. نمبر ایک کہ اس کو آپ بنا لو موصوف, صراط الذین انعمت علیہم کیا بن جائے گا؟ موصوف. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کی صفت ہو جائے گی. ترجمہ کیا بنے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ کہ تو نے انعام کیا ان پر. ایسا نہ راستہ ان لوگوں کا, ایسا راستہ نہ ہو جن پر جس پہ غضب ہوا ہے, اور نہ ایسا راستہ ہو جو گمراہوں کا ہے. اللہ نہ مغضوب علیہ لوگوں والا راستہ, نہ ضالین والا راستہ. یہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے. یا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے, لیکن اس پہ ایک اعتراض آتا ہے گرامر کے اعتبار سے. وہ اعتراض کیا ہے؟ اب دیکھو صراط مضاف, اللہ زینا موصول صلہ ہے نا پورا جملہ, تو یہ صلہ ہو جاتا اللہ زینا کا. تو اب یہ ہو گیا مضاف مضاف لہ, اور اضافت معرفہ قسم ہے, یہ معرفہ ہے. صراط اللہ زینا کیا ہے؟ معرفہ. اب یہ موصوف ہم نے بنایا, اور غیر المغضوب علیہم کو اس کو ہم نے کیا بنایا؟ صفت. یہاں اعتراض کیا ہے؟ پہلے اعتراض سمجھ لو. عربی زبان کے اندر کچھ لفظ ایسے ہیں جو مضاف ہونے کے باوجود نکرہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لفظ نحو, لفظ مثل, لفظ غیر. نحو, مثل, غیر, یہ ایسے الفاظ ہیں, ایسے اسم ہیں مضاف ہونے کے باوجود بھی یہ نکرہ ہوتے ہیں. جیسے اسم منصوب ہوتا ہے, اس میں منصوب میں بھی اضافت ہوتی ہے, لیکن اس میں منصوب باوجود اس کے کہ اس میں اضافت پائی جاتی ہے. لاہوری, اور لاہور شہر ہے نا, تے لاہوری لاہور دا رہن والا, لاہور مضاف تے یا مضاف.
معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ مولویوں دھیان نہ ہوں کئی نے مضاف مضاف لے کے پریشان ہونا ہے کہ یہ مضاف معرفہ ہے جی، حالانکہ معرفہ نہیں نکرہ ہے. اور لاہوری کسے کہتے ہیں؟ لاہور کا. اور ہر وہ فرد، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، عالم ہو یا جاہل، مرد ہو یا عورت، جو لاہور کے رہنے والا وہ کیا ہے؟ نکرہ. تو عام چیز کا نام ہوتا ہے نا. تو تعریف کرو تو مانا دیکھو تو نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. معرفہ تو جو خاص چیز کا نام ہو، تو معرفہ تو نہیں ہے یہ. اور اسی لیے آپ مدرسوں کے نام دیکھتے ہیں نا تو وہاں الف لام لگا ہوتا ہے. میرا مادری علمی ہے دارالعلوم محمدیہ، نام ہے دارالعلوم المحمدیہ. اور مضاف پہ الف لام نہیں آتا، مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ محمد کی طرف نسبت کرو تو محمدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا. اور ہر بندہ جو نبی تعلق نسبت رکھتا ہے وہ کون ہے؟ محمدی. اب دارالعلوم، دار مضاف تھے، علوم مضاف الیہ، یہ ہو گیا موصوف. اب خالی محمدیہ لکھیں تو یہ اس میں منصوب ہے، یہ نکرہ بن گیا. یہ موصوف اور صفت میں مطابقت نہیں رہتی، کیونکہ موصوف سے کا اصول ہوتا ہے کہ موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوتی ہے. تو دارالعلوم مرکب اضافی ہے، یہ معرفہ ہے، یہ موصوف ہے. اگر خالی محمدیہ لکھیں تو یہ نکرہ، یہ صفت بنتی ہے تو مطابقت ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے محمدیہ کے اوپر الف لام لگاتے ہیں دارالعلوم المحمدیہ. اسی طرح آپ دیکھ لیں مدینہ شریف الجامعۃ الاسلامیہ، الجامعہ الاسلامیہ، الجامعۃ الرحمانیہ، الجامعہ الرحمانیہ ہے. الف لام کیوں لگا ہے؟ کہ یہ جو اسے منصوب ہوتا ہے یہ مضاف ہونے کے باوجود بھی نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا. اس طرح لفظ مثل، لفظ نحو، لفظ غیر، یہ اسماء بھی ایسے ہوتے ہیں کہ باوجود مضاف ہونے کے یہ کیا رہتے ہیں؟ نکرہ. اب اعتراض آ گیا، صراط الذین، یہ تو مرکب اضافی ہے، یہ موصوف بنایا ہم نے. اور غیر المغضوب، یہ مضاف مضاف لہ ہے، تو غیر باوجود اضافت کے کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. تو پھر اگر ہم اس کو موصوف صفت بناتے ہیں تو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ موصوف معرفہ ہے، صفت نکرہ ہے. اس لیے بات تو اس کو کہتے ہیں کہ یہاں تخصیص کر لیتے ہیں، بعض اس کو پھر بدل بناتے ہیں کہ صراط الذین جو ہے یہ مبدل من صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ اس سے کیا ہے؟ غیر المغضوب، اس سے کیا ہے؟ بدل ہے. یہ زیادہ تفصیل دیکھنے آپ نے تفسیر بیضاوی پڑھی ہوگی اگر کسی نے، تو تفسیر بیضاوی کے اندر بھی امام بیضاوی رحمہ اللہ نے بھی یہاں اعتراض اٹھا کے اس میں کافی تفصیلی بحث کی ہوئی ہے. تو اس کو صفت بھی بناتے ہیں، معرفہ کے معنی میں کر کے بناتے ہیں اس کو، اور اس کو بدل بھی بنا لیتے ہیں، اور ترجمہ بھی اس کے مطابق کرنا چاہیے کہ اللہ صرف وہ رستہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ رستہ ایسا جس پہ غضب کیا گیا، اور نہ رستہ گمراہی والا. گویا کہ یہ صراط کی صفتیں ہیں. غیر المغضوب علیہم، تو المغضوب علیہم جن پہ غضب ہوا ہے. اب قرآن مجید کو دیکھیے، مغضوب علیہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا سورۃ البقرہ میں، فباؤوا بغضب علی غضب، وہ اللہ کے غضب در غضب کا شکار ہوئے. قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے اس جو ہے وہ عذاب ناراضگی کا مصداق قرار دیا. کن کو؟ یہودیوں کو. قرآن مجید کی آیات پڑھیں تو مغضوب علیہ کی تعیین کرنے کے لیے قرآن سے یہ واضح ہے کہ یہ مغضوب علیہ کون ہیں؟ یہودی لوگ ہیں. اس طرف وباؤوا بغضب من اللہ، وہ لوٹے کس چیز کے ساتھ؟ اللہ کے غضب کے ساتھ. یہ دونوں آیتوں کا سیاق و سباق پس منظر آپ اس کو پڑھ لیں، یہ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ دونوں آیتوں میں مغضوب جن پہ اللہ کی غضب والی وعید نازل ہوئی، اس کے مصداق کون ہیں؟ یہودی. اور الضالین، سورہ مائدہ میں آپ جائیں گے تو الضالین کے حوالے سے آپ سورہ مائدہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر اللہ نے عیسائیوں کا ذکر کیا، مَا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو
قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو چکے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو. آپ سیاق و سباق میں دیکھ لیجئے اس گمراہی کے مصداق جو ہے وہ کون سا گروہ ہے؟ عیسائی. اس گمراہی کا مصداق کون ہے؟ عیسائی ہیں. تو قرآن مجید بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جو ہے کہ قرآن مجید کے سیاق و سباق میں ہم دیکھتے ہیں تو مغضوب علیہ کا مصداق یہودی اور ضالین کا مصداق. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ المغضوب علیہم ہم الیہود اور الضالین ہم النصارى، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ میں تو فمن، تو اور کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے بھی مغضوب علیہ یہودیوں کو اور ضالین قرار دیا کن کو؟ عیسائیوں کو. تو قرآن و سنت کی روح سے یہ جو ہے دو بڑی جو ہے گمراہیاں، اس کے مصداق یہودی اور عیسائیاں. مغضوب علیہ سے مراد قوم یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہے. اب یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنی ہے، ہدایت کا رستہ کن کا ہے؟ منعم علیہ لوگوں کا. اور اس انعام یافتہ رستہ جو مانگا ہے اس میں دعا کی اللہ وہ رستہ ایسا نہ ہو جو غضب والا ہو، نہ ایسا رستہ ہو جو گمراہی والا ہو. اسلام نے ہر مسلمان کو ہر روز ہر نماز میں ہر رکعت میں پابند کیا ہے اپنے اسلامی غیرت پیدا کر. تیرا دین پورا ہے، تو اپنے دین میں انڈیپینڈنٹ ہے. نقالی اسلام کا شعار، یہود و نصارہ کی نقالی اسلام کا شعار. دعائیں مانگی گی نام یافتہ لوگوں کا رستہ چاہیے. بات سمجھے؟ یہود و نصارہ کا رستہ نہیں چاہیے. اس لیے ہمارے ہاں یہ جو مصیبت ہوتی ہے تجدد پسندی، یا اسی طرح فی معاشرے کے اندر رسم و رواج، اکثر رسم و رواج آپ ان کو دیکھ لیں ان کا مدار غیر مسلموں کی نقالی ہوتا ہے. آپ دیکھ جتنے بھی یہ نظریات ہیں سارے کہاں سے آئے ہیں؟ اسلام میں درباروں کا تصور کہیں ہے؟ اسلام میں دربار کا تصور نہیں ہے. مردوں کی قبروں کے اوپر بلڈنگیں، پھر اس کی پوجا عبادت. یہ مڑیاں یہ ہندوؤں کا، یہ سکھوں کا، یہ جو ہے معاملہ یہود و نصارہ کا ہے کہ نبی لعن اللہ الیہود والنصارى اذا اتخذوا قبور انبیاء مساجد اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبرہ مسجدا. صالحین کی قبروں پہ بلڈنگیں، عمارتیں، پھر اس کی پوجا. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ، اسلام کا طریقہ نہیں ہے. یہ دربار سسٹم جتنا بھی ہے، یہ اس کے علاوہ جتنا یہ اس کے اوپر باقی معاملہ دیکھ لیں، یہ چادریں، یہ میلے کدھر آ گئے؟ اسلام کا سسٹم تو نہیں ہے. یہ کفار اغیار کی نقالی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں ہے. بندے نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، میں چاہتا ہوں کہ میں فلاں بوانا مقام پہ نظر مانی تھی بیٹا ذبح جو ہے میں وہاں کو اونٹ ذبح کروں گا، بیٹا لا دیا. آپ نے کہا حلف کیا عید من اعیاد الجاہلی، حلف کیا واسن یعبد. 2 سوال کے ابو داؤد میں حدیث ہے. وہاں کو جاہلیت کا میلہ تو نہیں لگتا، وہاں کو بوتل کی پوجا ہوتی ہو. یہ میلے، اکاس کا میلہ، ظلم جنہ کے یہ میلے، یہ جاہلیت کے انداز ہیں. اسلام میں میلے کا تصور نہیں ہے. اللہ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ یہ لوگوں کے جاہلیت کے رسم و رواج نقالی سے اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا گیا. کس کا؟ اسلام کا. یہ جشن عید میلاد النبی ہے. کہاں سے آیا؟ ہم اپنی بات نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں. ہر نماز میں دعا کرتے ہو، ہاتھ باندھ کے امام بھی سب بھی، لیکن یہ دعا کیسی ہے یارو؟ ظلم نہیں ہے؟ منہ سے کیا کہتے ہو، عمل سے کیا کرتے ہو؟ یہ مولوی عالم امرتسری ہے، بریلوی عالم ہے، اس کے رسائل چھپے ہوئے ہیں. رسائل جو ہے وہ رسائل میلاد کے نام سے، اور وہ رسائل خود یہ ڈاکٹر صاحب جلالی جو بریلوی اس کے مکتبے نے شائع کیے ہوئے ہیں، ساتھ مستقیم والوں نے، صلاح الدین نے شائع کیے ہیں. اس میں لکھا ہوا کہ عیسائیوں کے دیکھا دیکھی مسلمانوں میں یہ جشن میلاد آیا ہے. عیسائی اپنے نبی کا میلاد مناتے، ہم کیوں نہیں مناتے؟ قرآن میں نہیں ہے. ہمارے گھروں میں بچوں کی جو برتھ ڈے منائی جاتی ہے کہاں سے آئی ہے؟ یہ عیسائیت سے ماخوذ ہے. یہ برتھ ڈے منانا یہ سارا نقالی ہے. کس کی؟ عیسائی مذہب کی. یارو کیسے کیا ہو گیا؟ ہاتھ باندھ کے کہتے تھے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور طرز عمل دین میں، معاملات میں، رسم و رواج میں طریقہ کار کس کا ہے؟ شادی بیاہ دیکھ لو،
بینڈ باجا، سیرا گانا، مائیوں کی رسم، مہندی ہے، کل سادہ چالیاں ہے، مرنے کی رسمیں دیکھ لو، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ جو ہندو کرتے ہیں مرنے کے بعد تیسرے دن میت کی روح کو شانتی دینے کے لیے توبۃ الہند پڑھ کے دیکھو، سارے ہندوؤں کے طریقے ہیں. اس کے نکال لیا کہ لیبل اس کے اوپر کس کا پوچا پھیر دیا، کس کا؟ اسلام کا. دعا مانگتے ہو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور رسم و رواج کو ٹھپا لگا دیا، کس کا؟ اسلام کا. بات نے ساری یہ نقالی سے بھی رب نے سمجھایا کہ دین نقال نہیں ہے. دیکھو نا، اذان نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، کیا نہیں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باجا بجا دیتے ہیں عیسائیوں کی طرح؟ کیا نہیں کہا گیا کہ ڈھول پیٹ دیتے ہیں یہودیوں کی طرح؟ کیا نہیں کہا گیا مجوسیوں کی طرح آگ جلا لیتے ہیں؟ نہ آپ نے ڈھول پیٹنے کی اجازت دی، نہ باجا بجانے کی اجازت دی، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ آگ کی طرح آگ لگا کے منادی کی اجازت دی. الصلاۃ جامعہ تو رہا، اللہ نے اذان تو سکھلا دی، لیکن نبی علیہ السلام نے دین میں، اسلامی شاعر میں کسی بھی غیر مسلم کی نقالی پسند. یار آپ تو مکے میں تھے تو نبی علیہ السلام بال نا درجہ سیدھے اوپر اٹھاتے، کیونکہ مکے والے مانگ نکالتے تھے. مدینے میں گئے تو یہودی کو دیکھا، یہودی جو تھے وہ مانگ، جب وہ بال صدل کرتے سیدھے بال اوپر اٹھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کے درمیان سے مانگ نکال کے یہودیوں کی مخالفت کی، مانگ مخالفت کی ہے. مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی جو ہے پھر وہ ماحول سے مرعوب ہو کے اور طویلیں کر کے غیر مسلم والا شعار، لباس، چہرہ، بال، گھر کا ماحول، مرنے کی رسمیں، جینے کی رسمیں، اور پھر اس کو اوپر ٹھپا لگا لے ایک ہی بیتے حسنا ہے ثواب دارین. یہ بے وقوفی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہاں تھوڑی سی بحث رہ گئی ہے آمین والی، وہ انشاءاللہ کل سے کریں گے. امید ہے انشاءاللہ کل سے شہر رمضان بھی شروع ہو جائے گا، تو رمضان کی بابرکت ساعت میں بھی انشاءاللہ دینی مسائل ہمارے چلیں گے قرآن کی تفسیر کا. آپ سے التماس ہے کوئی اگر اشکال ہو، سوال ہو تو پرچی لکھ لیا کریں، وہ مجھے بھیج دیا کریں. آخر میں ہم کوشش کریں گے 12 بجے تفسیر ختم کر دیں، 10 منٹ آپ کے سوال کے لیے انشاءاللہ چھوڑیں گے انشاءاللہ آپ کے. ٹھیک ہے. سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب